اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی عطا سے، اس کی مہربانی سے، اس کی کرم نوازیوں سے ہم آج کلپ نمبر 397 مکمل کریں گے۔ ایک ترتیب دی ہے میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر 10 منٹ کے بیان کو تشکیل دیا ہے، اور انشاءاللہ اس پوری آپ کی شہادت تک اور شہادت کے بعد تک چلیں گے اللہ نے چاہا۔ اس کے اندر بیچ میں کچھ بیان اصلاحی اعمال پر بھی مبنی اور ساتھ ساتھ بنتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اب آج پڑھیں گے یا سنیں گے کربلا کی مٹی کے حوالے سے۔ تو کربلا کی مٹی کے حوالے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی ساری ازواج پاک ایک جگہ تشریف فرما تھی۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، اور پھر حضرت ام حبیبہ بھی، پھر حضرت سودا بھی، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، حضرت ام سلمہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ازواج پاک تشریف فرما ہے۔ آپ تشریف لائے، میری مائیں آپ کی ازواج مبارک ادب سے کھڑی ہو گئی، میرے آقا بیٹھ گئے، ساری ازواج بھی بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو بھرا، عرض کی جی، تو فرمایا ذرا میرے قریب آؤ۔ ام سلمہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مٹی تھی نا کربلا والی، وہ کربلا کی مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ عرض کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میدان کربلا کی خاک ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، مجھے حضرت جبریل دے گئے ہیں۔ میری وفات کے بعد یعنی ظاہری طور پر جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر علی کی شہادت کے بعد اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا اس دن میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ نے وہ خاک لے کر، وہ مٹی لے کر ایک شیشے کی بوتل میں رکھ لی، شیشے کی بوتل میں رکھ لی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد اس مٹی کو دیکھتی۔ جس دن علی کا لال میدان کربلا میں شہید ہوا اس دن وہ مٹی خون بن گئی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، یہاں ایک بات میں توجہ طلب ہے جو عرض کرتا چلوں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اگر ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا غور کرتے رہیں تو ہم گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، بدگمانی کی طرف نہیں جا سکتے۔ توجہ والی بات اس میں کون سی تھی؟ جو بھی بات کہنے لگا تھا کہ جب میدان کربلا کی خاک لے کر آپ گھر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پاک تشریف فرمائے، 10 کی 10 آپ کے ازواج تشریف فرما ہے، لیکن اس میں سب سے کم عمر حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ نے کسی کو وہ خاک، وہ مٹی نہیں دی، وہ اپنے ام سلمہ کو دی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے ام سلمہ کو ہی دی؟ اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ اس کی وجہ یہ تھی، علماء بھی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ جس دن میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا تو میری بیویوں میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوگی، باقی تمام ازواج اپنی اپنی قبروں میں چلی جائیں، دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف چلی جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کا علم جو اللہ نے عطا فرمایا۔ آج کل تو کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ بصیرت سے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس سے یہ فرماد ام سلمہ کو ہی وہ مٹی دی۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ام سلمہ ہی اس وقت ہوں گی۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور میں عرض کرتا چلوں کہ علم غیب کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک جگہ، لیکن یہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت چوتھے سپارے کی غالباً 8واں رکوع ہے اور اس کی آخری آیت ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، میری یہ شان نہیں کہ میں ہر کسی کو غیب کا علم دیتا پھروں یا ہر کسی کو غیب کا علم دوں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، میں کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں کرتا، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن میں چن لیتا ہوں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے، یجتبی من رسول ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہے۔ اللہ غیب میں چن لیتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، جو غیب کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، وہ ساری اللہ کی عطا سے ہی ہوتی ہے۔ کنز ایمان کی جو ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ وہی بات آ گئی نا، وہ کہ قرآن بغیر کسی کے سمجھائے سمجھ نہیں لگتا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، سیکھنے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھانے والا خدا، سیکھنے والا رحمت للعالمین اور سکھانے والا رب العالمین، سیکھنے والا محبوب اور سکھانے والا محب، اور جو سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن۔ اب ایمانداری سے اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چند چیزوں کے نام سکھائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، داؤد کو علیہ السلام کو ذرہ کا طریقہ سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، مگر یار کو قرآن پڑھایا، سکھایا۔ قرآن میں ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اتارا ہے کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آمنہ کے لال کو بھی کائنات کی ہر چیز کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا بیان انہیں سکھایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4۔ ترجمہ کنز ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی کے لیے اپنے 313 جانثاروں کو لے کر بدر کی زمین پر تشریف لے گئے، لڑائی سے ایک دن پہلے جب شام ہوئی
اور جب رات کا ٹائم ہوا تو مقابلے میں 1100 کافر موجود ہیں، صبح لڑائی ہونی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر بدر کی زمین کا نظارہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی زمین کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے نشانات لگانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی باپ آپ پر قربان، یہ نشانیاں کیوں لگا رہے ہیں اور یہ نشانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ نشان نہیں بلکہ یہ کافروں کے مرنے کی جگہ بتا رہا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں پر فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں فلاں کافر کی لاش تڑپے گی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا، کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہاں فلاں کافر کا لاشا تڑپے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر کبھی ادھر رکھتے اور کبھی ادھر رکھتے۔ میرے آقا نے 70 نشانات زمین پر لگائے اور 70 کافروں کے قتل ہونے کی اپنے غلاموں کو خبر دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب لڑائی ہوئی تو 70 کافر قتل ہو کر زمین بدر پر گرے، اور وہاں گرے جہاں آمنہ کے لال نے نشانیاں لگائی تھیں، 1 انچ بھی آگے پیچھے کوئی کافر نہیں گرا۔ گرتے بھی کیوں؟ میرے آقا کی زبان اقدس سے جو نکل چکا ہے۔ اور یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، مشکات شریف صفحہ نمبر 523، مراعات شرع مشکات جلد 8 صفحہ نمبر 170 اور 171۔ یہ احادیث کے حوالے بھی میں نے آپ کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی خاک مجھے عطا فرمائی اور فرمایا، یہ زمین کربلا کی خاک ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا، اور جب یہ مٹی خون بن جائے تو یقین کر لینا، سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی، وہ خاک ایک بوتل میں رکھ دی، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا، اور یہ مٹی بھی اس دن خون ضرور بنے گی، کیونکہ والی کائنات کی زبان سے جو نکل چکا تھا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے، جس دن امام حسین میدان کربلا میں قتل ہوئے، اس دن میں نے مٹی کو دیکھا تو وہ خون بن چکی تھی۔ سواق محرکات صفحہ نمبر 193، آل رسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 اور 65۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم آقا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے بارے میں 10-15 منٹ کے لیے کچھ سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا امام حسین کی سیرت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس کو سنیں، اور آج کل تو نوجوان طبقے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان مقربین کی سیرت کو پڑھنے سننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلا کلپ بدزبان بیوی پر ہو۔ شرعی لحاظ سے بدزبان بیوی کا شریعت میں کیا حکم ہے خاوند کے لیے،
اگلا کلپ انشاءاللہ 3-4 منٹ کا اس پہ ہوگا، اور اس سے اگلا کلپ پھر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے مبارک پر ہوگا، اور اگلا جو ہوگا بدزبان بی بی پر وہ کلپ نمبر 398 ہوگا، اور آقا حسین کے گلے کے اوپر جو بولا جائے وہ کلپ نمبر 399 ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈالنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، امام حسین کے مقاصد پڑھ کے مقاصد کے مطابق چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے والوں پر رحمت عطا فرمائے، جو اس کو شیئر کرتے ہیں ان کے اللہ دلی مرادیں نیک مرادیں پوری فرمائے، ان کے معاملات اللہ حل فرمائے، رزق حلال طیب و طاہر عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ اس کو جو شیئر کریں گے، جو غور سے سنیں گے، جو غور سے پڑھیں گے، ان پر اللہ اپنا خاص رحم کرم فضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔